السلام علیکم۔ راز کی باتیں جن پر تم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہو، ان سے ہوشیار بھی رہو۔ تمام ظلم کمزوری سے جنم لیتے ہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے بہت الگ ہوتی ہے۔ ایک سچا آدمی کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان جو سوسائٹی کا غلام ہو، وہ ایک نارمل انسان ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری گئی، لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ کوئی آپ کا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا آپ اسے اختیار دیتے ہیں۔ تھوڑا عمل جسے پابندی سے انجام دیا جائے، اسے کثیر عمل سے بہتر ہے جس سے آدمی اکتا جائے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ دوسروں کو خوش رکھنے اور دل میں جگہ دینے کے لیے اپنی بہت سی عادتوں اور رویوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ صرف مشکل وقت میں ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ جذبات اور خیالات پر قابو پانا کتنا مشکل ہے۔ دوسروں کی خوشی کا خیال رکھ کر ہی ہم ان میں اپنی خوشی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ نمک اور چینی ایک جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنا ہے تو صرف ایک اصول بنا لو: جو چیز کھو جائے اس کا غم نہیں کرنا، اور جو چیز حاصل ہو اس کو کبھی کسی سے کم نہیں سمجھنا، اور جو نہ ملے اسے صرف خواب سمجھو۔ پھولوں کی تازگی کو دیکھا جاتا ہے، کانٹوں کو نہیں۔ اپنے آس پاس انسانوں کی خوبیوں پر نظر رکھا کریں۔ کچھ نہ کچھ کمزوری تو ہر کسی میں ہوتی ہے۔ ہم ایسی قوم ہے جس کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہے۔ ہم زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ تعلیم ایک ایسا کاروبار ہے جو باقی کاروبار کو تخلیق کرتا ہے، اور اسے عروج تک پہنچانے میں استاد کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرو، وقت اچھا ہو تو لوگوں کی مدد کرو۔ کامیاب ظرفی کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امیر اور غریب دونوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس کی امید آپ دوسروں سے کرتے ہیں، پہلے اسے خود میں پیدا کریں۔ اگر آپ وفا چاہتے ہیں تو پہلے خود وفادار بنیے۔ اگر آپ مخلص چاہتے ہیں تو پہلے خود مخلص بنیے۔ اگر آپ اچھے اخلاق کی امید کرتے ہیں تو پہلے اپنا اخلاق بہتر کیجیے۔ اگر آپ کسی اچھے شخص کی تلاش میں ہیں تو پہلے خود کو جانیے اور خود کو اچھا بنائیے۔ تعریف اور تنقید کام کا حصہ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو باوقار طریقے سے ہینڈل کرنا آنا چاہیے۔ اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو سوچنا چاہیے، اپنی چیزوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خامی یا کمی ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے حسد نہیں کرتے تو خوشی کا آدھا حصہ آپ کے پاس ہے، اور اگر آپ دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں تو سب کا سب آپ ہی کے پاس ہے۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں چھپی کامیابی ڈھونڈ نکال لینا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں، اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں۔ بلند کہکوں میں آنکھ کے کناروں پر چھپی نمی کو دیکھ پانا بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ دنیا کی سب سے گہری چیز خود انسان ہے۔ لوگوں کی زندگی میں اپنی اہمیت ڈھونڈنے سے لاکھ بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود کو اہمیت دیں۔ خود کو لوگوں کے معیار تک لانے کے چکر میں ہم اپنا معیار خود ہی گنوا دیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟
خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطن کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ نفرتیں پالنے والے لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں کیونکہ ان میں محبتیں نبھانے کی ساخت نہیں ہوتی۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تخلیق قدموں کے ساتھ چلتے ہیں۔ کٹھن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ کبھی کبھی خوش فہمی کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے، اس سے دل راضی رہتا ہے۔ آپ کی سمت آپ کی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ انسان سب سے زیادہ معذرت کرنے کا مقروض خود سے ہوتا ہے۔ زندگی کا ریفری بننے کے بجائے کھلاڑی بن کر رہو، کیونکہ کھلاڑی ہدف پر نظر رکھتا ہے جبکہ ریفری دوسروں کی غلطی پر۔ کسی کو بدلنے کی کوشش مت کریں، بلکہ ایسے لوگ تلاش کریں جو پہلے سے ہی آپ جیسے ہوں۔ اگر آپ صرف دوسروں کی رائے پر ہی چلتے رہیں گے تو آپ کی آدھی تخلیقی صلاحیت مر جائے گی۔ انا انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، خاص طور پر لوگوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ ختم کر دیتی ہے۔ صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنی ذہانت پر حاوی نہ ہونے دیں۔ ہارنا ایک سیکھنے کا تجربہ ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے تو ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، آنسو آپ کو بہادر بناتے ہیں اور دل کا ٹوٹنا آپ کو سمجھدار بناتا ہے۔ عادت کی زنجیریں اتنی ہلکی ہوتی ہیں کہ انہیں محسوس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ ٹوٹنے کے قابل نہ ہو۔ جن لوگوں میں اپنے خوابوں کی پیروی کرنے کی وضاحت، ہمت یا عزم کی کمی ہے، وہ اکثر آپ کی حوصلہ شکنی کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں الفاظ سے تھام لیا کریں۔ جذبات کو قسطوں پر تقسیم کریں، کیونکہ جب آپ کثرت سے نچھاور کرتے ہیں تو لوگ جلد اکتا جاتے ہیں۔ کچھ اقتدار ہیں جن پر آپ کو اپنے آپ سے سچے رہنے کے لیے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو اس بات پر کھڑے ہونے کے لیے بہادر ہونا چاہیے جس پر آپ واقعی یقین رکھتے ہیں، چاہے آپ اکیلے ہی کھڑے ہوں۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہیں، لیکن اگر آپ دوسروں کے درد کا بھی احساس رکھتے ہیں تو آپ زندہ انسان ہیں۔ آپ جس سنہری موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد، اپنے خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے، جبکہ سب کا غم ایک ہے۔ ہر کوئی تنہا اور اکیلا ہے۔ انسان خود اپنی تنہائی سے جانتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ انسان کی تنہائی ہی اس کا آئینہ ہے۔ آپ کی پرواہ کرنے والے ہی صرف آپ کو سن سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی خاموشی کو بھی۔ جو بات آپ سے متعلق نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کی یاد ہمیشہ انسان کو اداس کر دیتی ہے۔ انسان کا دل واپس انہی لمحات میں جینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ اہم بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے
اس سے آپ کس طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حقیقت بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، اور جو سمجھ لے ان کے نزدیک دنیا کی رنگینیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ اگر معاشرہ جنگل بن جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بھی جانور بن جاؤ۔ حقیقی طور پر خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی لاتا ہے۔ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، بلکہ آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کر دیتی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو خود آپ جیسے حالات سے گزر رہا ہو، اور دوسرا جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ دوسرے